بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ وہ دھیمی دھیمی اور پر اسرار چاندنی میں نہائی ہوئی رات یوں سسک رہی تھی جیسے کوئی جواں سالہ خوبرو دوشیزہ اپنے سیاہ بال کھولے ماتم کنا ہو۔ یہ بہاولپور کا مضافاتی اور جنگلاتی علاقہ تھا۔ تار کول کی چمکتی ہوئی ایک پکی سڑک آگے جا کر 3 حصوں میں تقسیم ہو کر سامنے تاریک جنگل کے سینے میں پیوست ہو رہی تھی۔ 4 سو گمبھیر سناٹے کا راج تھا۔ البتہ کبھی یوں ہوتا کہ اگر کوئی تیز رفتار گاڑی طوفانی رفتار سے گزر جاتی تو اس کے زناٹے دار آواز کی وجہ سے اس پر ہیبت ماحول کے سکوت میں ذرا دیر تک تھرتھراہٹ طاری رہتی اور پھر پر اسرار سناٹا ہر سو مسلط ہو جاتا۔ ماحول کو پر اسرار بنانے والے سرس کے باسیوں کی طرح کھڑے پیڑوں میں جدھر سڑک کنارے بھربڑی مٹی بڑھی ہوئی تھی، وہاں کسی اندیکھی روح کے پیروں کے نشان یوں بنتے جا رہے تھے جیسے کوئی دھیرے دھیرے چہل قدمی کے انداز میں آگے ہی آگے بڑھ رہا ہو۔ مٹی پر ابھرنے والے پیروں کے نشانات کسی عورت کے معلوم ہوتے تھے، لیکن ایک بات دہشت ناک حد تک عجیب تھی کہ زمین پر بننے والے پیروں کے نشانات تو واضح ہو رہے تھے مگر وہ وجود دکھائی نہیں دے رہے تھے جس کے چلنے کے نشانات بن رہے تھے۔ اگر کوئی جیتا جاگتا انسان ان ابھرنے والے پیروں کے نشانات کو دیکھ لیتا تو دہشت سے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل یقیناً دھڑکنا بھول جاتا۔ اسی لمحے سامنے سے کسی گاڑی کی تیز روشنی نظر آئی اور سڑک کے کنارے بننے والے پیروں کے نشانات بننے بند ہو گئے، جس کا واضح مطلب یہی نکلتا تھا کہ وہ اندیکھی روح ایک لمحے کو شاید رکی تھی مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ پھر چل پڑی تھی، مگر اب وہ خاصی تیز رفتاری سے آگے ہی آگے چل رہی تھی کیونکہ پیروں کے نشانات اب جلدی جلدی بن رہے تھے۔ ذرا آگے کو پکی سڑک سے ملحقہ کچا مگر قدرے کشادہ اور ناہموار راستہ اندر تاریک جنگل میں چلا گیا تھا۔ قدموں کے نشانات اب تیزی کے ساتھ اس جانب دوڑے جا رہے تھے۔ ادھر اس گاڑی کی روشنی جو اس کی ہیڈ لائٹس کی تھی بدتریج نزدیک آتی جا رہی تھی۔ وہ ایک کار تھی۔ پھر یوں ہوا کہ کار کی رفتار آہستہ ہوتی چلی گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے کچی ناہموار راستے کی جانب موڑ کاٹا جدھر کچھ پہلے ہی وہ نادیدہ دوڑتی ہوئی روح غائب ہوئی تھی۔ کچے راستے پر اترتے ہی کار نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ اسٹیئرنگ پر آہنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کار کی رفتار قدرے کم کر دی گئی تھی۔ اب کار دھیمے دھیمے ہچکولے کھاتی ایک پرانے سے کھنڈر کی قریب سے گزر رہی تھی۔ مشتاق احمد 40 کے لپیٹے میں تھے۔ برابر والی سیٹ پر ان کی بیوی سلمیٰ اور پچھلی سیٹ پر ان کا جوان بیٹا جواد بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر اس وقت بلا کی معصومیت اور آنکھوں سے اشتیاق جھلک رہا تھا۔ مشتاق احمد کی نگاہیں ونڈ سکرین کے پار کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ویران راستے پر جمی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار نہ جانے کیوں ان کے سپاٹ چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہری تشویش کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچ جانا چاہتے ہوں۔ شاید رات زیادہ اتر آئی تھی، اس لیے وہ ذرا فکر مند بھی تھے۔ در حقیقت انہیں سرے شام ہی اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا مگر بدقسمتی سے راستے میں ٹائر کی بے رخی کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے۔ سفر کی ابتدا میں یہ مختصر خاندان بڑے پرلطف انداز میں سفر سے محفوظ ہو رہا تھا مگر پھر جیسے جیسے رات گہری اور منزل قریب ہونے لگی تو باتوں کا سلسلہ بھی بدتریج موقوف ہوتا چلا گیا اور ان سب کو ایک پر اسرار سی چپ لگ گئی۔ کار نے مان ایک تنگ سا موڑ کاٹا اور اس کے بعد وہ ایک سنسان قبرستان کے پاس سے گزرنے لگی جو چاند کی ہلکی اور اداس روشنی میں بے حد پر اسرار لگ رہا تھا۔ اچانک پھر جانے کیا ہوا کہ ایک دم مشتاق احمد نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ رفتار تیز ہونے کی وجہ سے کار کچے اور ناہموار راستے پر تیزی کے ساتھ ہچکولے کھانے لگی۔ مشتاق، کیا ہوا؟ آہستہ چلو، دیکھو راستہ کتنا خراب ہے، ان کی بیوی نے کہا۔
اگلے ہی لمحے عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا ان کے بیٹے جواد کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی تو اسی لمحے مشتاق احمد کا پاؤں بریک پر پڑ گیا۔ ٹائر یکدم جام ہو کر کچے راستے پر آگے کو گھسیٹتے چلے گئے۔ جواد کی پھیلی ہوئی آنکھیں ونڈ سکرین کے پار کسی کو دیکھنے کی کوشش میں محو حیرت تھی۔ کیا ہوا جواد بیٹے؟ مشتاق نے اپنی گردن گھما کر عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا اور تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ابو آپ نے کچھ دیکھا نہیں؟ قدرے رک رک کر جواد نے کہا۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں جیسے ونڈ سکرین کے پار گھرسی گئی تھی۔ نہیں بیٹا مجھے تو کچھ نہیں دکھائی دیا، کس کی بات کر رہے ہو؟ تم نے آخر کسی بات پر چیخ ماری۔ جواد ایسا تم نے کیا دیکھ لیا تھا؟ اس کی امی نے قدرے اجنبے کی حالت میں پوچھا۔ امی مجھے یوں لگا جیسے کوئی انسان، شاید وہ کوئی عورت تھی جو اچانک ہی کار کے سامنے آئی تھی، وہ جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے بولا۔ اوہو بیٹا یہ تمہارا وہم ہوگا، والدہ نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ نہیں امی میں نے خود دیکھا تھا اسے، انہی آنکھوں سے، حیرت ہے وہ آپ دونوں کو کیوں نظر نہ آئی؟ جواد حیرت سے بولا۔ جواد کے اٹل لہجے نے مشتاق احمد کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی کار کے شیشے اتارے اور گردن باہر کو نکال کر دیکھنے لگے۔ مقصد اپنے بیٹے کی تسلی کرنا بھی تھا۔ باہر چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، البتہ قبرستان کا پرخول ماحول خلقی چاندنی میں پرہیبت منظر پیش کر رہا تھا۔ بڑا ڈراونا اور ہیبت ناک سناٹا دلوں پر سکتہ طاری کر رہا تھا۔ اوہو مشتاق تم بھی کیا بچے کے ساتھ بچہ بن گئے؟ گاڑی تو چلاؤ، اس ویرانے میں کیوں کھڑی کر رکھی ہے؟ اب سلمہ نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کا بچہ ہاتھ سے متوحش ہو رہا تھا۔ مشتاق نے بیوی کے بے لاگ تبصرے پر گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور آگے بڑھا دی، تاہم وہ اپنے بیٹے کو تشویح دیتے ہوئے مختصر بولے۔ بیٹے ایسے ماحول میں اس قسم کے وہم ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں، یہ ضرور تمہارا وہم ہی تھا۔ جواد ان کی بات پر خاموش ہو رہا، لیکن اس کے چہرے پر یہ بات ظاہر تھی کہ وہ اپنے والد کی بات سے متفق نہیں۔ وہ کسی طور پر بھی اس پر اصرار حقیقت کو اپنے وہم پر محمول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے سامنے کار کی ونڈ سکرین کے پار کسی عورت کا سایہ دیکھا تھا، جس کے چہرے کے نقوش واضح نہیں تھے، تاہم اپنے حد و حال سے وہ کوئی عورت ہی نظر آ رہی تھی، اور ایسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ یکدم کار کے نیچے آ گئی ہو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات جواد کو متحیر کیے دے رہی تھی، وہ پر اصرار سا سایہ صرف اسے ہی کیوں نظر آیا؟ وہ سایہ اس کے والدین کو کیوں نہ دکھائی دیا، جو بالکل سامنے اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے؟ بہرطور سفر ایک بار پھر خاموشی کے ساتھ مگر قطرے سست روی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس بات کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک جواد اپنی ماں سے بولا۔ امی ابھی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ اڑے لڑکے پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ میں تو چپ بیٹھی ہوئی ہوں کافی دیر سے، اس کی امی گڑبڑا کر بڑے تیز لہجے میں بولی۔ کیا ہوا بیٹا تم نے کیا سنا؟ تمہاری امی نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں، مشتاق احمد بولے۔ جی ابو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو، میں سمجھا شاید امی نے دھیرے سے مجھ سے کچھ کہا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، سلمہ نے کہا۔ جواد کی اس بات کو بھی سلمہ نے اسی وہم پر محمول کیا تھا، جبکہ جواد کا اس سلسلے میں خیال مختلف تھا۔ اس کے ذہن میں اب کئی قسم کے جواب طلب سوالات گردش کر رہے تھے۔ وہ ویسے بھی فطرتاً ایڈونچر پسند لڑکا تھا۔ سفر جاری رہا، اسی لمحے مان پھر جواد کو اپنی سماعت سے مرتعش سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے گہرے سانس لیے ہو اور سرگوشی کی ہو، لیکن وہ الفاظ اس عجیب انداز میں ادا کیے گئے تھے کہ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا، مگر اب وہ یہ بات امی ابو کو بتا کر دوبارہ مذاق کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ادھر مشتاق صاحب کو مدھم چاندنی میں کسی آبادی کے دھندلے آثار دکھائی دیے۔ انہوں نے کار کی رفتار ذرا تیز کر دی۔ اب راستہ بھی کافی حد تک ہموار ہو چکا تھا، پھر دھیرے دھیرے کچے پکے مکان کے دھندلے حاکے واضح ہونے لگے۔ وہ چک 64 کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ذرا دور ایک قدرے اونچے ٹیلے پر ایک قدیم طرز کی حویلی کی عظیم الشان عمارت نظر آئی۔ یہ چودھری اسد کی حویلی تھی۔ کار کچے پکے راستوں اور گلیوں سے گزرتی ہوئی شمال کی سمت مڑ گئی، جہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی بختات تھی۔ مکان اب پیچھے رہ گئے تھے، پھر ایک ٹیلے کو کراس کر کے کار رک گئی۔ سامنے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مٹیالے پتھروں سے بنی ایک عمارت نظر آ رہی تھی، جو اپنی محسوس قدیم طرز کی بناوٹ کے باعث بڑی پرشکوہ لگ رہی تھی۔
لیکن اس وقت وہ گہرے سکوت اور عجیب سی اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بھی آ گئے اپنی منزل پر۔ مشتاق صاحب کار کے اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولے اور ساتھ ہی کار کا ہارن 2-3 مرتبہ بجایا۔ حویلی کے آگے مختصر سا باغیچہ بنا ہوا تھا اور پھولوں کی کیاریاں صدر دروازے تک چلی گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا اپنے ہاتھ میں لالٹین تھامے نمودار ہوا۔ اس بوڑھے کو یہ لوگ پہلی نظر میں پہچان گئے تھے۔ یہ دینو بابا تھے، جنہوں نے مشتاق احمد کو گود میں کھلایا تھا۔ دینو بابا کا مشتاق احمد بہت احترام کرتے تھے۔ دینو بابا کو دیکھ کر یہ لوگ کار سے اترے۔ دینو بابا کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام حیدر تھا۔ جب کبھی بھی مشتاق احمد یا ان کے عزیز وغیرہ اس فضا علاقے میں بغیر سیر و تفریح کے لیے آتے تو اس حویلی میں ٹھہرتے تھے، اور کئی عزیز یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے تو دور روز پہلے دینو بابا کو اطلاع بھیج دیتا تھا، اور اس طرح دینو بابا حویلی کی صفائی ستھرائی کر دیتے تھے۔ دینو بابا کیسے ہیں آپ؟ مشتاق احمد ذرا آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ اللہ کا کرم ہے سب، اور آپ خیریت سے پہنچ کے بڑی رات کر دی آپ نے، دینو بابا بولے۔ آجو بیٹا اندر آجو، دینو بابا جواد اور سلمہ سے بولے، اور اپنی رہنمائی میں تینوں کو ساتھ لیتے ہوئے غلام گردشوں اور برکھاتے زینوں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں لے آئے۔ کمرے کی آرائش بڑی خوبصورت تھی۔ باہر سے حویلی جتنی قدیم طرز کی لگتی تھی، اندر سے اتنی ہی جدید ساز و سامان سے آراستہ تھی۔ یہ لوگ تھکے ہوئے تھے، لہٰذا کھانا کھاتے ہی سو گئے۔ جواد بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن ذہنی بےقلی کے باعث اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات دبے پاؤں آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس پر جھولتا ہوا مہین پردہ خرامہ خرامہ کرتی ہوا کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ جواد کی مسحری کے عین سامنے دیوار کی کلاک رات کے 2 بجا رہا تھا۔ اس قدر سناٹے میں کلاک کی سوئی کی آواز جواد کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ جواد اپنی مسحری پر لیٹا اپنے ساتھ پیش آئے ان پر اسرار واقعات کے بارے میں غور کر رہا تھا، جس نے اس کی نیند اڑا کے رکھ دی تھی۔ کار کے آگے ایک دم کسی عورت کا پر اسرار سایہ آ جانا، پھر اپنے کانوں میں کسی نسوانی سرگوشی کی سرسراہٹ، یہ سب اسے بے چین کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا وہم ہی ہو، جو بقول اس کے والد مشتاق احمد کے، کہ یہ سب ویران اور ہولناک ماحول کی کارستانی ہوتی ہے، جو انسان کی قوت کو محیط کر کے اس پر اسرار انداز میں حملہ آور ہوتی ہے۔ مان کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ زور سے آپس میں ٹکرائے اور جواد کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ چونکا، وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اعصاب تن گئے۔ پھر وہ آہستگی سے چلتا ہوا دروازے کے قریب آیا۔ سامنے باہر کا ماحول ہولناکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان دور تک بالکل صاف تھا، دور تک چاندنی اور ان گنت ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی روشنی میں اسے ٹیلو کی چوٹیاں نظر آئی، جو نشیب میں گھنے اور تاریک جنگلوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو جواد کو وہ نظارہ بہت بھلا لگا۔ بہرطور جواد کو دریچے کے دونوں پٹ زور سے بجنے کی وجہ یہی سمجھ آئی کہ ہوا کے کسی تیز جھونکے نے دونوں پٹ کو آپس سے ٹکرایا ہوگا، لیکن اسے ہوا کو کوئی تیز جھونکا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرا، اسے یہ بھی اچھی طرح یاد تھا دونوں پٹ جو اندرونی سمت کھلتے تھے، لہٰذا ان کے خود بخود کھل کر بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جواد کا دل یہ سب کچھ سوچ کر یکبارگی زور سے دھڑکا۔ بہرطور اس نے دوبارہ دونوں پٹ اندر کی طرف کھول کر اٹکا دیے تاکہ دروازہ کھلا رہے اور ہواؤں کا آنا جانا جاری رہے۔ لیکن ابھی وہ واپس اپنی مسحری کی جانب پلٹا ہی تھا کہ اچانک اسے یوں لگا جیسے اس کے قریب ہی کسی نے زور سے گہرا سانس کھینچا ہو۔ وہ ٹھٹک گیا، لیکن رکا نہیں۔ وہ محتاط انداز میں اطراف کی سنگن لیتا مسحری تک پہنچا اور دھیرے دھیرے ٹھٹکے ہوئے انداز میں مسحری پر دراز ہو گیا۔ اسی لمحے پھر اس کی سماعت سے پر اسرار نسوانی سرگوشی ٹکرائی، اور اس بار بہت واضح تھی۔ بیٹا تم آ گئے اور میں سکون میں ہو جاؤں گی، مجھے اب طاقت مل جائے گی۔ سرگوشی سن کر جواد کو پہلی بار اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر پھر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اسے یوں لگا کہ جیسے وہ خود بخود نیند کی گہری اور پرسکون وادی میں اترتا چلا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرسکون نیند میں ڈوب چکا تھا۔ اگلے دن صبح صبح جواد کی آنکھ کھل گئی، بلکہ اسے دینو بابا نے اسی کے کہنے پر اتنی صبح جگایا تھا۔ رات والے واقعے کو جواد نے سردست راز میں رکھنا ضروری سمجھا۔ وہ پہلے اس گاؤں کی صبح سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، جو اس کی کمزوری تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گاؤں کی صبح اور شام کے مناظر بڑے دل فریب ہوتے ہیں۔
صبح کی سیر کے لیے جواد نے دینو بابا کے بیٹے احمد کو ساتھ لیا۔ احمد ایک سیدھا سادہ اور معصوم سا لڑکا تھا۔ وہ احمد کے ساتھ باہر چہل قدمی کرتا ہوا حویلی سے ذرا آگے نکل آیا۔ بہت جلد دونوں آپس میں گل مل گئے تھے۔ کیونکہ جواد بہت عرصے کے بعد آیا تھا، بہاولپور کے علاقے یعنی منچن آباد بڑے خوبصورت پرفضا علاقے میں واقع تھا۔ دور تک سبزے کی چادر زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ ایک جانب طویل جنگلی پہاڑی سلسلہ تھا جس کی دل فریب ڈھلانوں پر نشیبی جنگل بنے ہوئے تھے، اور جہاں سے انگنت خوش رنگ پرندوں کے زور زور سے بولنے اور چہچہانے کی جلترنگ آوازیں آ رہی تھی۔ دینو کا بیٹا حیدر اس نے بتایا کہ یہ 2 دن کا جنگل اور ٹیلے کئی 100 میل تک پھیلے ہوئے ہیں جو آگے جا کر ایک اور جنگل میں مل جاتے ہیں۔ جواد ان معمولات سے کافی محفوظ ہو رہا تھا۔ اسے نیلے اور شفاف آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے سفید ٹکڑے روئی کے گالوں کی طرح تیرتے ہوئے بھلے نظر آ رہے تھے۔ جواد ہری ہری گھاس والے ایک ٹیلے پر مشرق کی سمت اپنا منہ کر کے کھڑا ہو گیا، پھر اپنے ہونٹ سختی سے بند کرنے کے بعد اندر کو گہرا سانس کھینچا اور پھر دھیرے دھیرے سانس کو باہر خارج کرنے لگا۔ اس کے بعد اسے یوں لگا کہ جیسے اس کے جسم میں ہڈی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ اب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اپنے اندر اعصابی قوت بھی محسوس کر رہا تھا، ایک غیر معمولی اعصابی قوت۔ اور پھر اس کے بعد وہ حیدر کے ساتھ واپس حویلی میں آ گیا، جہاں حویلی کے باغیچے میں اس کے امی ابو ناشتے میں مصروف تھے۔ اس کی امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ورزش وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم کون سا فربا جسم ہو۔ میری پیاری امی، ورزش سے محض جسمانی نہیں بلکہ ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ اچھا بھائی رہنے دو اپنی تقریر، اس کی امی جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ سدرا کی بات پر مشتاق احمد نے مسکرانے پر اکتفا کیا، اور جواد بھی اپنے باپ کی طرح مسکرا کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ شام کا وقت تھا، اور جواد اس بات پر غور کرنے لگا کہ آخر وہ کس کی سرگوشیاں تھیں جو اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، اور پچھلی رات بھی اس کے کمرے میں واضح سرگوشی سنائی دی تھی جس میں ممتا بھری حلاوت تھی۔ اسے کسی نے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سرگوشی کے الفاظ اس کے دل و دماغ میں گونج رہے تھے۔ پھر اسے وہ بات یاد آنے لگی جب منچن آباد آتے ہوئے اچانک ہی ان کی کار کے آگے کسی عورت کا سایہ آ گیا تھا، مگر حیرانگی والی بات یہ تھی کہ وہ سایہ اس کے والدین کو دکھائی کیوں نہ دیا، حالانکہ وہ دونوں ہی کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ کیا وہ سب اس کا وہم تھا یا پھر حقیقت، کوئی پر اسرار حقیقت، یا کوئی ایسا راز جس پر سے پردہ اٹھنے والا ہے اور جو اس کی ذات سے وابستہ تھا؟ مان جواد کھڑے کھڑے چونک گیا۔ اس کے خیالات منتشر ہوتے چلے گئے۔ اسے اپنے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک شاندار سجی سجائی بھگی آتی ہوئی دکھائی دی، جس پر ایک حسین شہزادی جیسی شان والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جواد اس وقت اکیلا ہی سیر کو نکلا تھا۔ جواد یکٹک اس بڑی پیکر کو دیکھنے میں محو تھا۔ وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ متاثر کن تھا۔ اس کے چہرے کی انوکھی پن نے جواد کو بالکل ہی محو کر کے رکھ دیا تھا۔ آنے والے بڑی پیکر نے باگیں کھینچ لی تھی۔ فوراً دونوں گھوڑے منمنا کر رک گئے۔ وہ لڑکی جواد پر نظریں جمائے نیچے اتری، اس کے قریب آئی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی۔ پھر شاید دونوں کے دلوں نے بیک وقت اس بات کی گواہی دی کہ عرصے سے ان کا دل ایک دوسرے کے لیے چپکے چپکے تڑپ رہا تھا۔ بس پھر صدیوں کا صفِ الفت لمحوں میں طے ہوتا چلا گیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ رہے۔ لڑکی کا نام زیبا تھا۔ وہ منچن آباد کے چودھری اسد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں کے درمیان رسمی بات چیت ہوئی اور پھر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے واپس جدا ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں نے ملاقات کا معمول بنا لیا اور جلد از جلد ایک دوسرے کے ہو جانا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جواد اور اس کے ابو کا حویلی میں قیام تھوڑے ہی عرصے کے لیے تھا، کیونکہ مشتاق احمد شہر کے ایک کالج میں پروفیسر تھے اور تھوڑے دنوں کی چھٹیاں لے کر تفریح کرنے منچن آباد آئے ہوئے تھے۔ جواد تم اپنے والدین سے اس معاملے کی بات تو کرنا، آخر زیبا نے اسے کہہ ہی دیا۔ تو جواباً تذبذب کا شکار ہو گیا، کیونکہ خود زیبا کے بارے میں اپنی امی ابو سے بات کرنا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جواد کو خاموش پا کر زیبا دوبارہ بولی، تم کہو تو میں خود ہی پہل کروں اور اپنے والدین کے ساتھ تمہاری حویلی میں آ جاؤں۔ نہیں، جواد یکدم چونکا، یہ ابھی درست نہیں ہوگا۔ اچھا تم ٹھہرو، میں پہلے اپنی امی سے بات کروں گا، دیکھوں گا کہ وہ اس سلسلے میں مجھے کیا مشورہ دیتی ہیں۔ جواد کی بات سن کر زیبا کے چہرے پر ذرا تردد کے آثار نمایاں ہوئے۔ جواد کو مخاطب کرتے ہوئے زیبا بولی، ٹھیک ہے، مگر ذرا جلد ہی بات کرنا،
बल्कि आज ही बात कर लेना तो बेहतर होगा। कल इसी जगह आकर मुझे बता देना। उसके बाद वो दोनों मजीद कुछ देर घूमते और बातें करते रहे। फिर उसके बाद दोनों वापस लौट आए। अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है। जवाद मौका मिलते ही तन्हाई में अपनी अम्मी से बोला। वो ज़ेबा के बारे में पहले ही अपनी अम्मी को एतमाद में ले चुका था। यही वजह थी कि उसकी अम्मी मुस्कुराते हुए उसके गाल को प्यार से थिपथिपा कर बोली, अरे भाई आहिर तुम्हारी पसंद है, कोई गलत तो नहीं होगी। हमें तुम्हें जैसे जानते नहीं, ज़ेबा को राज़ी करने के लिए तुमने कितने पापड़ बेले होंगे ये तो वही जानती होगी। चलो मैं तुम्हारे अब्बू से आज रात ही बात करके देखूंगी, अम्मी ने कहा और जवाद मुतमईन हो गया। इस वक्त रात के 10 बजे का टाइम होगा और मुश्ताक अहमद अपने स्टडी रूम में मौजूद थे। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर वो चौंके। फिर यस कहते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो अपनी बीवी सलमा को अंदर आते देखकर किताब बंद कर दी। अगले दिन जवाद ने खुशी खुशी ज़ेबा से मुलाकात पर उसे खुशखबरी सुनाई कि उसके वालिदैन से इस सिलसिले में उसकी बात हो गई है और उन्होंने उसके वालिद से इशारतन तज़किरा भी कर डाला है। एक आध दिन में उम्मीद है कि ये मामला तय हो जाए। ज़ेबा ये सुनकर एकदम खुश हो गई और इसी खुशी में उसके जी में जाने क्या समाई कि वो जवाद को अपनी हवेली में अपने वालिद चौधरी असद से मिलवाने की गर्ज से ले आई और जवाद ने भी उसके हमरा जाने पर ज़रा भी तामुल न किया। ज़ेबा उसे अपनी बग्घी में लेकर हवेली में आ गई। ज़ेबा तुम्हारी हवेली तो बहुत शानदार है। जवाद एक खालनुमा कमरे में जो गालिबन नशिस्त गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था पहुँचकर खासा मरऊब होते हुए बोला। दीवारों पर चौधरी के पूरे ख़ानदान की तस्वीरें थीं। तुम यहाँ बैठो, मैं अपने वालिद को बताकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद जवाद ने देखा कि ज़ेबा के साथ एक भारी भरकम जिसामत का आदमी नमूदार हुआ जो 60 के करीब होगा। जवाद जान गया कि ये ज़ेबा के वालिद चौधरी असद हैं। जवाद ने अदब से उन्हें सलाम किया तो चौधरी ने जवाद को सलाम का जवाब देने के बाद सामने सोफे पर बैठ गए। अभी उनके दरमियान रस्मी बातें शुरू हुई थी कि अचानक ही एक अजीब वाक़या हुआ। एकदम जवाद की हालत अजीब और गैर होने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा करहत और बहुत भयानक होता चला गया। सामने बैठे हुए चौधरी असद और ज़ेबा जवाद की यकलख बदलती हुई चेहरे की शक्ल पर दमबखुद रह गए। उसी लम्हे जवाद के हलक से फरफराती हुई आवाज़ बरामद हुई। वो चौधरी असद से मुखातिब था। चौधरी पहचान, मुझे मैं कंवल हूँ जिसे तूने चांदनी रात में कब्रिस्तान में जिंदा गाड़ दिया था। अब उसी चांदनी रात के आने में थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं और इतने ही दिन अब तेरी जिंदगी के बाकी बचे हैं। ये जवाद मेरा खून और मेरा बेटा है। और ये जुमला ख़त्म होते ही जवाद असली शक्ल में आ गया। उसके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे उसे अपनी बदली हुई खौफनाक कैफियत का बिल्कुल भी इल्म ना हो और ना ही ये कि उसने ज़ेबा या उसके वालिद चौधरी असद को खौफनाक अंदाज में धमकाया था। ज़ेबा ने बगौर अपने वालिद की तरफ देखा तो दंग रह गई क्योंकि उसके अब्बू का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। ये तुम्हें क्या हो गया था जवाद? ज़ेबा हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात में बोली। जवाद खुद हैरान था कि दोनों बाप बेटी उसे इतने अजीब नज़रों और अंदाज से क्यों तके जा रहे थे और चौधरी असद के चेहरे पर खौफ क्यों आया है। इसे ले जाओ यहाँ से ज़ेबा, दूर ले जाओ इसे मेरी नज़रों से, चौधरी असद ने बुखलाए हुए कदरे दुर्शुद लहजे में ज़ेबा से कहा। बेचारी ज़ेबा तो खुद अजीब परेशानी और शशोपन में थी कि इतने में चौधरी असद खुद ही उठकर वहाँ से चला गया। ज़ेबा, ये तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया? जवाद हैरत से बोला। मेरे अब्बू को नहीं बल्कि तुम्हें कुछ हो गया था जवाद। ज़ेबा एक एक लफ्ज़ को जैसे चबाते हुए बोली। दरअसल वो खासी परेशान हो गई थी। मुझे क्या हो गया था? खुदा के लिए मुझे बताओ, मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता कि क्या हुआ था मुझे। उसकी बात पर ज़ेबा चंद सानिया किसी सोच में रही। फिर जवाद को उसकी अचानक बदलती हुई कैफियत के बारे में बताने लगी। आखिर में फिर ज़ेबा बोली, जवाद तुम हो कौन? मुझे अपने बारे में सच सच बताओ, तुम्हें अब्बू के सामने अचानक क्या हो गया था? जवाद चल लम्हे ज़ेबा की हैरत भरी निगाहों से देखता रहा। फिर उसके बाद बोला, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं जब तुम्हारे अब्बू को सलाम करने लगा तो अचानक मेरी आंखों के सामने तारीकी छा गई। फिर मैं खुद को जैसे बेहिस्सो हरकत महसूस करने लगा। जब तारीकी छटी तो तुम्हारे अब्बू को मैंने जाने क्यों खौफजदा देखा। क्या वाकई तुमने अच्छी तरह देखा था कि मेरा चेहरा खौफनाक और आवाज़ भारी हो गई थी?
ہاں جواد، تمہارا خوبصورت چہرہ ایک دم ڈراؤنا اور خوفناک ہو گیا تھا۔ تم نے ابو کو دھمکایا بھی تھا۔ زیبا کی بات پر جواد پریشان سا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ چودھری اسد سے بھلا اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ میں انہیں اس سے پہلے جانتا تک نہیں تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ جواد کو پریشان دیکھ کر زیبا تشویش سے بولی، گھبراؤ نہیں جواد، یہ کوئی پراسرار معاملہ لگتا ہے۔ تم اور اپنی کار میں آ کر اسے ایک کپڑے سے اچھی طرح صاف کر کے اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھانا ہی چاہی۔ اچانک ان کے ذہن میں آیا کہ اس بد نصیب عورت کا جثہ حاکی یوں چھوڑ دینا مناسب نہیں، لیکن چونکہ اب وہ مر چکی تھی، دوسرے نہ ہی ان کے پاس اس نازک حالت میں کوئی ایسا بندوبست تھا جس سے وہ اس عورت کو دفنا سکے۔ لہٰذا یہ خیال ذہن سے جھٹک کر انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی چلانے کے دوران جہاں تک ان کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کے ساتھ ضرور ناقابل برداشت زیادتی اور ظلم ہوا ہے۔ اب انہوں نے یہ حتمی فیصلہ کر ڈالا تھا کہ وہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ کر بیوی کو خوشیاں پہنچائیں گے۔ ممتا کی ماری سلمہ نے اس بچے کو واقعی اپنا بچہ سمجھ کر سینے سے لگایا۔ وہ بچہ اب جواد کی صورت میں ان کا اپنا بیٹا بن چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی اس بچے کی خوشیوں میں خوش تھے۔ جواد سے مشتاق احمد نے عارضہ کی سنسنی خیز اور اندھوناک راز چھپا رکھا تھا کہ وہ انہیں کن بھیانک حالات میں ملا تھا۔ اب وہ ماضی کو اپنے دل سے نکال چکے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ مگر اب 20 سال کے بعد جن پر اسرار عجیب و غریب حالات سے جواد گزر رہا تھا، ان حالات نے مشتاق احمد کو مزید کریدنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان سارے حالات و واقعات کے تناظر میں مشتاق احمد نے تجزیہ کرتے ہوئے سوچا کہ 20 سال پرانے جس اندوناک واقعے کو وہ دفن کر چکے تھے، شاید اس کے آشکار ہونے کا وقت آن پہنچا تھا، جس کی کڑیاں جواد کی زندگی سے مل رہی تھی، اور اس پر اسرار تعلق کی بنا پر جواد اور اسرار حالات سے دوچار ہو چکا تھا، اور آخر اس نے تنگ آ کر ان سے اپنے ماضی کے متعلق پوچھ ڈالا۔ مشتاق احمد خود پریشان تھے کہ وہ جواد کو اس اندوناک واقعات سے آگاہ کریں تو کس طرح کریں، کہیں یہ ماضی کی باتیں ان پر یا ان کی بیوی سلمہ پر یا پھر جواد پر منفی اثر نہ کر ڈالیں، اور پھر انہی حالات کے سبب انہوں نے جواد کو ٹال دیا۔ لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں آخر ایک نہ ایک دن تو جواد کے سامنے یہ اندوناک حقیقت ظاہر کرنا پڑے گی۔